سامعین کرام کو واضح رہے کہ یونانی لفظ ایریٹھے کو سقراط علم کہا کرتا تھا۔ ایریٹھے کا انگریزی ترجمہ ورچو کیا گیا ہے۔ بعض ماہرین فلسفہ کہتے ہیں کہ یونانی لفظ ایریٹھی کا انگلش ترجمہ ورچو درست نہیں ہے۔ بعض ماہرین اس کا انگریزی ترجمہ گڈنس کرتے ہیں۔ آگے اردو زبان میں اس کا ترجمہ نیکی، فضیلت اور خیر کیا گیا ہے۔ مغربی سیاسی فلسفہ کے مطالعہ کے دوران جب یہ سقراطی قول ورچوئس نالج سامعین کرام میرے سامنے آیا تو کتابوں میں سقراط کے اس نظریہ کے متعلق لکھا تھا کہ سقراط کے اس نظریہ کا مطلب ہے کہ ورچو ڈیپینڈس اپان نالج، یعنی نیکی کا دار و مدار علم پر ہے۔ اسٹیف صاحب اپنی مشہور کتاب اے کریٹیکل ہسٹری آف گریک فلاسفی کے صفحہ 157 پر لکھتے ہیں، If virtue is the sole end of life, what precisely is virtue? Socrates had given no answer. Socrates had given no clear answer to this question. The only definition he had given was that virtue is knowledge. But upon examination, it turns out that this is not a definition at all. Virtue is knowledge, but knowledge of what? It is not knowledge of astronomy, of mathematics, or physics. It is ethical knowledge. That is to say, knowledge of virtue. To define virtue as the knowledge of virtue is to think in a circle and gets us no further in the inquiry what virtue is. But Socrates, as a matter of fact, did not think in a circle. He did not mean that virtue is knowledge, although his doctrine is often somewhat misleadingly stated in that form. What he meant was quite a different thing, that virtue depends upon knowledge. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر زندگی کا تنہا مقصد نیکی ہے، یعنی نیکی کو پانا یا نیکی کو جاننا، تو پھر ٹھیک نیکی ہے کیا؟ یعنی نیکی کا مطلب کیا ہے؟ سقراط نے اس سوال کا کوئی واضح جواب نہیں دیا۔ اس نے جو واحد تعریف کی وہ یہی ہے کہ نیکی علم ہے، لیکن غور و فکر کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی تعریف نہیں ہے۔ نیکی علم ہے، لیکن علم کس کا؟ یہ فلکیات کا، ریاضی اور فزکس کا علم نہیں ہے۔ یہ اخلاقی علم ہے، یعنی نیک کام یا عمل صالحہ کا علم۔ نیکی علم ہے کو نیکی کا علم سمجھنا دائرے میں گھومنے والی بات ہے، اور اس طرح نیکی کی حقیقت کو جاننے کے لیے ہم آگے نہیں بڑھ پاتے۔ لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ سقراط دائرہ میں نہیں سوچتا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ نیکی علم ہے، اگرچہ کسی حد تک غلطی سے اس کے اس نظریہ کو اسی طرح پڑھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب بالکل اور تھا، یعنی کہ نیکی کا دار و مدار علم پر ہے۔ یہاں پر میں نے اس حوالے میں بتایا ہے کہ اتنا بڑا آدمی، فلسفہ کا ماہر اسٹیج صاحب بھی مجبور ہے کہ نیکی علم ہے، ورچوئز نالج کو اس طریقے سے بیان کرے، اس کے معنی کہ ورچو ڈیپینڈز اپان نالج۔ اور اسٹیج صاحب نے بھی اپنے ان الفاظ میں، یہ ان کی مجبوری تھی لوگوں کی، اس کو ورچوئز نالج کو ایک ایتھیکل نظریہ قرار دیا۔ جو دانشور یا جو لوگ سقراط کی تصور نیکی علم ہے کے متعلق ایسا کہتے ہیں سامعین کرام کہ نیکی کا دار و مدار علم پر ہے، یا انگریزی میں کہتے ہیں کہ ورچو ڈیپینڈز اپان نالج، وہ دراصل سقراط کے تصور میں استعمال شدہ لفظ نیکی کو نیک کام یا عمل صالحہ میں استعمال کرتے ہیں۔ اور ان کے ایسا کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ سقراط کے نیکی کے تصور کی حقیقت کسی انسان کے دل پر الہام نہیں کرتا، اس وقت تک سقراطی نظریہ میں مستعمل لفظ نیکی کو نیک کام یا عمل صالحہ میں استعمال کرنا ان سب کی مجبوری تھی۔ وہ اور کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے۔ اپنے طالب علمی کے زمانہ میں جب میں نے سقراط کی تصور
نیکی علم ہے کہ یہ تشریح پڑی تو میرے دل نے اس تشریح و توضیح کو قبول نہ کیا، اور میں نے خیال کیا کہ سقراط نے اپنے عظیم تصور میں نیکی کے لفظ کو نیک کام یا عمل صالح کے طور پر یقین استعمال نہیں کیا ہے۔ سقراط کے تصور نیکی علم ہے کی حقیقت سے لا علمی کی وجہ سے سقراط کے اس تصور کو اس رنگ میں پیش کیا گیا کہ نیکی یعنی نیک کام کا دار و مدار علم پر ہے، یعنی ورچو ڈیپینڈس اپان نالج۔ مجھے افسوس ہے کہ آج اپنی لا علمی یا اپنی جہالت کی وجہ سے سلطانی اور اس جیسے کم علم لوگ مجھ پر بھی یہی الزام لگا رہے ہیں کہ میں نیک کام یا عمل صالح کو نعوذ باللہ خدا کہہ رہا ہوں، حالانکہ میں تو یہ کہہ ہی نہیں رہا۔ سامعین کو واضح رہے کہ جس طرح مذہب میں بعض اسرار ہوتے ہیں، اسی طرح علمی دنیا میں بھی اسرار ہیں۔ انسان اپنی عقلوں کے ذریعے ان مذہبی اور علمی اسرار پر سے پردہ نہیں اٹھا سکتے، یا دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان مذہبی اور علمی بھیدوں کو ہم بذریعہ عقل دریافت نہیں کر سکتے۔ مثال دیتا ہوں آپ لوگوں کے آگے کہ میں مذہب کی دنیا سے، یہ جو 1 صدی قبل کا واقعہ ہے، صدیاں عالم اسلام میں حیات مسیح کا عقیدہ رائج رہا، حالانکہ قرآن کی تعلیم کے برخلاف بات ہے کہ کوئی انسان ہمیشہ کی طویل زندگی پائے یا آسمان پر جا سکے، لیکن اس کے باوجود ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ امت میں اکثریت جو لوگ تھے امتی، ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ، اور پھر امت محمدیہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نزول مسیح ابن مریم کی پیشگوئی بھی تھی۔ اس کی وجہ سے بعض اور ایسے حالات پیدا ہو گئے امت محمدیہ میں کہ یہ عقیدہ حیات مسیح کا یا حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے آسمان پر زندہ بجسم عنصری جانے کا عقیدہ پیدا ہوتا چلا گیا اور پختہ ہوتا چلا گیا، حالانکہ یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جس کی قرآن کریم تکذیب کرتا ہے، لیکن ہزاروں سال دین اسلام میں یہ عقیدہ چلتا رہا امت میں، لیکن عقل سے لوگ اس کو سمجھ نہ سکے کہ یہ عقیدہ ہی غلط ہے۔ حتیٰ کہ 14ویں صدی ہجری کا سر آ گیا، حضرت مرزا غلام احمد صاحب وہ خود بچپن سے اس عقیدے کے قائل تھے حیات مسیح علیہ السلام کے، اور انہوں نے اپنے پہلی کتاب برہان احمدیہ میں اس عقیدے کا حیات مسیح کا اظہار فرمایا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے 1891 میں جا کر ان پر الہاماً یہ راز کھولا، یہ مذہبی راز تھا ایک کھولا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کوئی مسیح عیسیٰ ابن مریم زندہ آسمان پر نہیں گیا، نہ اس نے زندہ آسمان سے نازل ہونا، وہ تو فوت ہو چکا ہے عام انسانوں کی طرح۔ یہ میں نے ایک مثال دیا ہے کہ مذہبی کے راز سے پردہ اٹھنے کی، کہ اللہ نے ایک انسان کو، برگزیدہ بندے کو عظمت دینے کے لیے اللہ نے چن لیا اس کو، پھر اس پر اس راز کو کھولا الہام کے ساتھ، اور پھر لوگوں کو بتایا۔ الحمدللہ جو لوگ نیک اور متقی ہیں، جو ہر بات پر اپنے اللہ کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے اللہ کو مقدم رکھتے ہیں، انہوں نے اس دور میں اللہ کے برگزیدہ بندے کی اس بات کو قبول فرمایا اور اس حیات مسیح کو باطل عقیدوں کو چھوڑ دیا۔ بس جن لوگوں پر بدبختی غالب آ جایا کرتی ہے تو وہ تو پھر سچائی کے قریب نہیں آتے، وہ اپنی پیدائشی عقیدوں پر یا غلط عقیدوں پر جو بھی ہوتے ہیں ان پر جمے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سب کو ہدایت دے۔ جب ایک جھوٹ کا پول کھل جائے، جب ایک باطل عقیدے کا پردہ چاک ہو جائے، تو اس کے بعد سمجھدار لوگ، متقی لوگ، یا وہ لوگ جن میں سچائی اور ایمان ہے، وہ لوگ کبھی بھی اس عقیدے پر پھر قائم نہیں رہتے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کی رضا کی پیروی کرتے ہیں۔ سامعین کرام، اس طرح دنیا علم میں سقراط کا جو نظریہ ہے، اس مذہبی جو میں نے مثال دی ہے آپ کو، اسی طرح دنیا علم میں سقراط کا نظریہ یعنی نیکی علم ہے بھی ایک گہرا علمی بھید تھا، جس کی حقیقت بذریعہ عقل دریافت نہیں ہو سکتی تھی۔ سقراط سے لے کر 22 دسمبر 1983 تک، یعنی 2500 سال تک یہ سقراطی نظریہ انسانوں کے لیے درد سر بنا رہا۔
حتیٰ کہ 10 دسمبر 1983 میں ایک مبارک سجدہ کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے اس سقراطی نظریہ کی حقیقت سے اس عاجز کو آگاہ فرما دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے میرے آگے اس سقراطی نظریہ کی حقیقت پر سے پردہ اٹھا دیا. اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اس عاجز پر ورچوئس گاڈ یعنی نیکی خدا ہے کا اعلیٰ انتہائی ہمگیر علمی اور الہی نظریہ نازل فرمایا، بلکہ مجھے الہاماً یہ بھی بتا دیا کہ اے عبد الغفار، سقراط نے اپنے نظریہ میں جس نیکی کو علم قرار دیا تھا وہی نیکی خدا ہے. یعنی سقراط نیک کام یا عمل صالح کو علم نہیں کہتا تھا، یا اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ نیک کام کا دار و مدار علم پر ہے، بلکہ نیکی علم ہے، اس کا نظریہ علم ہے. یہ کوئی اخلاقی نظریہ نہیں ہے، کیونکہ اس نظریہ میں اس نے نیک کام کی بجائے نیکی کے تصور کو علم کہا ہے.